الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل وجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنكر واسير بسيرة علي بن ابي طالب صلوات الله صلی اللہ وعجل فرجهم اجمعین عزیزان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداری سید الشہداء جاری تھیں، جاری ہے، جاری رہے گی انشاءاللہ، اور مجھے اور آپ کو بار بار یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو صحیح کرنے کا موقع دیا جا رہا، لہذا پوری کائنات میں سب سے زیادہ موقع اگر کسی کو دیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف فقہ جعفری ہے۔ پوری کائنات میں جتنا زیادہ ممبر، جتنا زیادہ ذکر سید الشہداء، جتنا زیادہ ذکر ائمہ معصومین علیہ السلام، کائنات میں جہاں کہیں بھی تشیع ہے،
وہاں پہ سب سے زیادہ ذکر، سب سے زیادہ ممبر، سب سے زیادہ ممبر کے نیچے بیٹھنے کا شرف آپ مومنین کو حاصل ہے۔ اتنا تذکرہ شاید کائنات میں کوئی دوسری قوم نہ سنتی ہو۔ جتنے بھی مذاہب ہیں شاید ان کے پاس اتنا زیادہ، مہینے میں ایک شاید ان کے پاس درس ہوتا ہو، بہت سے بہت ان کے پاس ایک درس ہے، مہینے میں ایک دفعہ انہوں نے خصوصی طور پر انہوں نے شرکت کی ہو۔ باقی ان کے پاس اتنا نظام نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کتنا نظام ہے؟ سب سے پہلے تو اگر سویم 40واں نہ بھی ہو تو نماز جمعہ کا خطبہ، خود نماز جمعہ کا خطبہ آپ کی تربیت گاہ ہے، یعنی ہر ہفتے آپ کی ایک تربیت ہو رہی ہے، ہر ہفتے آپ کو ہلایا جلایا جا رہا ہے، اور یہ بار بار آپ کو ہر ہفتے ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ کیوں سمجھائی جا رہی ہے؟ کسی طریقے سے صحیح ہو جائیں۔ اور اسی ہفتے کے دوران میں جناب علی کسی کا سویم آ جاتا ہے، پھر ذکر سید الشہداء، کسی کا چیلم آ جاتا ہے، پھر ذکر سید الشہداء، کوئی اتوار کا دن آ جاتا ہے، برسی کی مجلس آپ کو مل جائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو سب سے زیادہ اگر کوئی تربیت یافتہ قوم ہے، یا سب سے زیادہ تربیت یافتہ جس قوم کو ہونا چاہیے تھا، دیکھیں موضوع اب یہاں سے چل رہا ہے کہ سب سے زیادہ جس قوم کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے تھا وہ قوم فقہ جعفری، اور اسی لیے پوری دنیا کی ایجنسیاں جب ایجنسی کام کرنے پر آتی ہے، ایجنسی دیکھنے پر آتی ہے کہ کون سب سے زیادہ کام کر رہا ہے اور کون کس کے ذریعے سے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کی تحقیق شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب یہ 72-73 فرقے جتنے بھی ہیں ان میں ایک ہی فرقہ ہے جو زندہ ہے، جس میں زندگی کے آثار ہیں، کہ ان کا ممبر زندہ رہتا ہے۔ اچھا زندہ ممبر کیا ہے؟ کہ زندہ ممبر وہ ہے جہاں پہ ظالم کو ظالم پہچانوایا جائے، یعنی ظالم جو ہے وہ بالکل مظلوم کا بھیس بدل کر آئے گا، ظالم جو ہے وہ اپنا اتنا ایسا کردار پیش کرے گا آپ کے سامنے کہ آپ سمجھیں گے کہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ آپ کو وہ اتنے ایسے انداز سے وہ آپ کو اغوا کرے گا۔ اغوا کرے گا کیا؟ اس نے اغوا کر لیا، اس نے اغوا کر لیا ہے۔ اچھا اس نے کیوں اغوا کیا؟ اس نے اس لیے اغوا کیا کہ تاکہ کسی طریقے سے یہ جو نظام ان کے اندر قائم ہو رہا ہے، ظہور امام کا جو نظام قائم ہو رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ بار بار جو اپنے آنے والے امام کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ان کے پاس ایک جذبہ ہے۔ یہ کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ خوف اگر ان کے پاس ہے یا ان کے پاس کوئی جرت اچانک سے پیدا ہو جاتی ہے، یہ جا کس طرف رہے ہیں؟ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ منتظر ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسے کل ایک بات آپ کے سامنے ہو رہی تھی جو میں بار بار وہ جملہ دہراتا رہوں گا آپ کے سامنے کہ الاجل تو کہتے ہو، جی یہ آپ ہی کو کہنا ہوگا صاحب، آپ کی آواز میرے کان میں آ نہیں رہی۔ الاجل تو کہتے ہو، آ گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں بعض جملے آپ کی زبان سے اس لیے دہرائے جاتے ہیں کہ جب آپ بستر پر جا کے لیٹ جائیے گا، رات میں سو جائیے گا، تو شاید کوئی جملہ آپ کی زبان پر آ جائے کہ میں نے آج فرش عزا پر بیٹھ کر کیا کہا، یا آج فرش عزا پر بیٹھ کر میری زبان سے کیا لفظ نکلوایا گیا، میرے کانوں نے کیا سنا اور میری زبان نے کیا کہا۔ کانوں نے کیا سنا؟ الاجل تو کہتے ہو، زبان نے کیا کہا؟ آ گئے تو کیا ہوگا؟ کہ تم اپنے زمانے کے امام کو بلا تو رہے ہو، یعنی بلایا تھا نا امام حسین علیہ السلام کو، خطوط لکھ لکھ کر بلایا تھا، آ گئے تو کیا ہوگا؟ خط تو لکھ لیا ہے انہوں نے،
میں نے اور آپ نے بھی خط لکھا ہوا ہے. ہم نے اور آپ نے بھی اپنے زمانے کے امام کو عریضہ لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ پہلے لکھتے تھے ہم لوگ. عریضہ لکھنے والا کون کون ہے ابھی موجود جس نے اپنی زندگی میں کبھی لکھا ہو عریضہ؟ ابھی تو وہ فیشن ہو گیا نا، ابھی ختم ہے. ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جناب علی شب 15 شعبان کو یعنی پورا اہتمام کرتے تھے کہ کاغذ لیتے تھے، عریضے ہی والا کاغذ لیتے تھے، اور پوری کوشش کرتے تھے کہیں سے بھی کچھ بھی ہو جائے ہمیں زعفران مل جائے یا زعفران جیسا. یاد ہے یا نہیں؟ گردن وردن ہلاتے رہیے بھیا. ہاں ہم ذرا گردن ہلانے والوں میں سے ہیں. ہمیں ڈر یہ لگا رہتا ہے گردن کہیں جام نہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. وجل فرجهم اجمعین. لہذا وہ عریضہ ہم میں اور آپ لکھا کرتے تھے. اچھا کیونکہ ہماری تربیت نہیں تھی اور نہ اس زمانے میں یعنی آج سے 40 سال پہلے کی اگر بات کی جائے تربیت کرنے والے موجود تھے یا نہیں تھے؟ ہمیں یہی نہیں معلوم تھا. جناب جی آپ بتائیے آپ نے عریضہ تھرو کیسے کیا؟ نیٹی جیٹی یاد ہے کہ نہیں؟ نیٹی جیٹی یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے نیٹی جیٹی؟ نیٹی جیٹی یاد ہے. سمندر پہ جا رہے ہیں جناب. یعنی وہ عریضہ ہماری تربیت ہی نہیں تھی. ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مولا کی بارگاہ میں عریضہ کیسے پیش کیا جاتا ہے. ہم نے تو اسے آٹے کے گولے میں رکھا. یاد ہے یہ والا اشارہ؟ یعنی نیٹی جٹی پہنچے جناب علی اپنے اپنے عریضے کو جناب علی اس میں ایک آٹے میں لگایا، آٹے کے گولے کے اندر بند کیا اور پوری طاقت سے اٹھا کے پھینکا. اور جب ہم پھینکتے تھے تو ہمیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ہمارے پاس جو ٹوٹا ہوا ایک ناقص ترین جو علم جو ہم تک پہنچتا تھا اور ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا اور زبردستی کی باتیں مشہور تھیں کہ میاں بہت دور جا کر گرنا چاہیے اور غڑپ کر کے آواز بھی. یہ کیا چیز تھی؟ غڑپ. کہتے ہیں یہ غڑپ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ پانی میں جو جا کے گرا ہے یہ اس کی آواز ہے، اور یہ جو آواز تمہیں آ رہی ہے بھئی یہ گویا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہارا عریضہ مولا کی بارگاہ میں پہنچ گیا. یہ والی تربیت تھی ہماری. میری تربیت، میں اپنی تربیت کی بات کر رہا ہوں. میری تربیت اس نوعیت کی تھی. میرے اطراف میں رہنے والے افراد کی تربیت اسی نوعیت کی تھی. عالم کے پاس کوئی جاتے ہوئے ڈرتا تھا، خوف زدہ رہتا تھا. اس زمانے کے عالم بھی خطرناک ہوتے تھے. ذرا سی کوئی خبردار جو مولانا سے بات کری تم نے، تمیز نہیں ہے تمہیں مولانا سے بات کرنے کی. اور ڈر، ہر وقت انسان ڈرا سہما رہتا تھا. ارے کیوں ڈرا سہما رہا ہے؟ مولانا ڈانٹ دیں گے سب کے سامنے. اچھا مولانا بھی اسی لیے یہ سارا رکھتے تھے کہ ان کو جواب نہیں آتا تھا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، جواب کی کمی تھی، جواب نہیں دے پاتے تھے. عوامی سطح پر جواب دینے کی صلاحیت ہمارے پاس موجود نہیں تھی. ہمیں اس دور میں یعنی ذرا سی ہمارے اندر سمجھ آئی. ایک بڑے عالم دین، ایک پرہیزگار عالم دین، انہوں نے جب میرا انٹرویو کیا اور انٹرویو کرتے ہوئے ایسے ہی ایک عام سی نشست میں کہنے لگے میاں تم بتاؤ تم عریضہ کیسے ڈالتے ہو؟ میں نے کہا میں ایسے لگاتا ہوں، گولے میں بناتا ہوں، ایسے اٹھا کے پھینکتا ہوں. کہتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو عریضہ آپ اپنے امام کو ایسے دیجئے گا کوئی چیز، یہ لیجئے مولا ایسے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے چونکا، میں متوجہ نہیں تھا. ہم آپ متوجہ نہیں ہیں نا. احترام امام کی جانب میں اور احترام رکھتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے آپ کے سامنے، جو کل بھی آپ کے ساتھ گزارشات پیش کی گئی، جو آج ہو رہی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں، یہ ساری گزارشات وہ ہیں کہ جس طریقے سے کسی طریقے میں اور آپ ممبر کی گفتگو کی جانب متوجہ ہو جائیں اور ایسی توجہ اختیار کر لیں کہ یہ ممبر میری اور آپ کی تربیت گاہ بن جائے. یہاں سے جائیں تو کچھ سیکھ کر جائیں.
یہاں سے جائیں تو اپنی جھولی بھر کر جائیں یہاں سے. میں نے کہا میں ایسے لے کر پھینک دیتا ہوں والسلام. کہتے ہیں میاں صاحبزادے اپنے زمانے کے امام کو کوئی اس طریقے سے چیز پیش کرتا ہے, کیا تم اپنے ابا کو ایسے دو گے؟ اگر تمہارے باپ کہیں سامنے موجود ہوں اور ایک خط تمہارے پاس آ جائے, تم وہ خط ہی انہی کا ہی نام آیا ہو, تو کیا تم ایسا خط کر کے پھینکو گے ان کی طرف؟ اب میں توجہ کیا, میں نے کہا ہاں میں ایسے نہیں کروں گا. میں خط کیسے لے کر جاؤں؟ میں بڑے ادب اور احترام سے وہ خط لے جا کر انہیں پیش کروں گا. کہنے لگے بس بیٹے یہی طریقہ ہے اپنے زمانے کے امام کو عرضی دینے کا. اگر تم نے ایک عریضہ لکھ لیا ہے, تحریر کر لیا ہے, اور پہلے تو یہ بتاؤ اندر لکھا کیا ہے تم نے؟ تم نے اپنے زمانے کے امام سے مانگا کیا ہے؟ میں نے کہا صاحب یہی مانگا کہ میٹرک کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں, اچھے کالج میں داخلہ مل جائے, اور میں کیا مانگوں گا اپنے مولا سے؟ کہتے ہیں اور کیا مانگا؟ میں اچھی صحت مل جائے, روزگار میں اضافہ ہو جائے, ایک اچھا مستقبل ہو جائے. ہمارا اچھا مستقبل کیا؟ نوکری اچھی لگ جائے, گھر کے حالات پہلے سے اور بہتر ہو جائیں, کہ اور بس یہی تھا ہمارے پاس. یہی سب کچھ لکھا جا رہا ہے. کہ آیا تم نے اپنے زمانے کے امام کو یہ کہا کہ مولا میں آپ کے لشکر کا سپاہی بننا چاہتا ہوں؟ اے امام زمان علیہ السلام مجھے اس قابل کر دیجئے کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. مولا مجھ سے کوئی ایسا کام لے لیجئے کہ جب تک آپ کا ظہور نہیں ہو رہا ہے میں آپ کے روحانی لشکر میں شامل ہو جاؤں. روحانی لشکر کون ہے جب تک ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ وہ علماء, وہ مومنین جو امام کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا امام کے لیے ہم نے اور آپ نے شب 15 شعبان کیا کام کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا کام کیا ہے؟ یہ ہماری عورتوں سے پوچھ لیں, یہ سارا سبجیکٹ ہماری خواتین کے پاس ہے. وہ کیا کریں گی شب 15 شعبان؟ صرف سوائے حلوہ پکانے کے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھیا گردن ہلایا کریں. اور جو حلوے والے نہیں ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں, ان کے چہرے الگ ہیں. جو حلوے والے ہیں ان کے چہرے الگ ہیں. جن کے ہاں جنہوں نے بچپنے سے شب 15 شعبان یعنی پوری توجہ حلوہ پکانے پر رہی ہے. قتلی والا حلوہ الگ بنے گا, سفید والا حلوہ الگ بنے گا, پیلا والا حلوہ. بھائی اس حلوے کا مولا سے کیا تعلق؟ اس حلوے کا امام زمانہ سے کیا تعلق ہے؟ اب وہ متوجہ ہو رہے ہیں کہ کسی نے اس وقت اغوا کیا ہوا تھا, اس وقت کسی نے اغوا کر لیا تھا, ہمارے دماغوں کو اغوا کیا ہوا تھا, اور کیا ہوا ہے اور کیا جا رہا ہے. ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس وقت بھی وہ سارا نظام موجود ہے. یعنی جو ہونا چاہیے تھا وہ میرے پاس نہیں ہے. انی لم اخرج شرن, میں حسین ابن علی شر کے لیے نہیں نکلا. ولا بطرن, میرا تعلق قبضے سے نہیں. کل قبضے والی بات ہو رہی تھی یا نہیں؟ اپنے گھر کی 4 دیواری میں جائیے اور جا کر دیکھیں میں نے کس کے سامان پہ قبضہ کیا ہے, میں نے کس کے کمرے پر قبضہ کیا. بھائی کہہ رہا تھا یہ کمرہ میرا ہے, دوسرا بھائی کہہ رہا تھا یہ کمرہ میرا ہے, ایک بہن کہہ رہی نہیں یہ کمرہ مجھے ملنا چاہیے. والدین کہہ رہے تھے کہ ماسٹر بیڈ روم کسے ملے گا؟ بھائی بتائیے ماسٹر بیڈ کس کے پاس جانا چاہیے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں ماسٹر بیڈ تو اسے ملے گا جو بیٹا کما رہا ہے, جو بیریا ٹاؤن لے کر آیا ہے. ماسٹر بیڈ کس کے پاس جائے گا بھائی؟ سب سے بڑا والا کمرہ کس کے پاس جائے گا؟ وی آئی پی واش روم, وی آئی پی سارے سامان کس کو ملے گا؟ بابا جو کما رہا ہے. والسلام علیکم. والدین جنہوں نے تمہیں اس منزل تک پہنچایا, یعنی یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کی لائف اب نہیں ہے, ان کو چھوٹا سا کمرہ دے دو کونے کا, بالکل مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. مسائل ہم جوانوں کے لیے مسائل ہیں. یہ تربیت ہے, یہ نظام ہے, یہ قبضہ ہے. قبضہ اس کو کہتے ہیں ولا بطرن. اگر تم نے قبضہ کر لیا ہے, تم نے کسی کے حق کو پامال کر لیا ہے,
یقین مانیے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، بہت زیادہ حساب دینا پڑے گا، آپ سے زیادہ حساب ہم لوگوں کا ہوگا جو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے شاید اتنی پوچھ گچھ نہیں ہوگی جتنی پوچھ گچھ ہم سے ہوگی کہ بھائی یہ 40-50 آدمی تمہارے پاس موجود تھے، تم نے 50 منٹ گفتگو کری، تم نے سب کے 50 منٹ لے لیے، بتاؤ تم نے انہیں کیا دیا؟ تم نے ہر شخص کا 1 گھنٹہ لے لیا، گویا انہوں نے تو 1 گھنٹہ لگایا تھا، تم نے 60 آدمیوں کے 60 گھنٹوں کا حساب دے دو۔ میں ان کا بھی ذمہ دار ہوں، میں ان کا بھی ذمہ دار ہوں، میں ان چھوٹے بچوں کا بھی ذمہ دار ہوں، میں بڑوں کا بھی ذمہ دار ہوں، میں سمجھداروں کا ذمہ دار ہوں، جو نہ سمجھ ہے مجھے ان کو بھی اس مجلس میں شامل رکھنا ہے۔ یعنی میں جو یہ چاروں طرف آپ لوگوں کو مسلسل گھوم گھوم کر دیکھ رہا ہوں، یہ کیوں دیکھ رہا ہوں گھوم گھوم کر؟ چاروں طرف جو آپ کو گھوم گھوم کر آپ سے بات کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے ہر ذہن کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ہر ذہن کے مطابق گفتگو کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اجمعین۔ تو لہذا وہ ذمہ داری ہے۔ ولا بطرن، ممکن ہے کہ میں ممبر کے قابل نہ ہوں، لیکن میں ممبر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں۔ میں ممبر کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں جناب علی آپ کو مسلسل فون کر تنگ کرتا رہوں گا، بھائی اس دفعہ میری مجلس ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میری مجلس کا کوئی انتظام کروائیے، مجھے کئی مجلس پڑھوائیں، جبکہ میں قابل نہیں ہوں۔ ممبر ایک ذمہ داری کی جگہ ہے۔ جتنا آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ سب ان مولویوں نے بگاڑ پیدا کری، مولویوں سے زیادہ آپ نے بگاڑ پیدا کیے، لائے تو مولوی کو آپ ہیں۔ ارے بھائی بتائیے نا، لایا کون ہے مولانا کو؟ وہ خود چل کر آیا ہے یا اس کو لایا گیا ہے؟ اس کا سلیکشن کس نے کیا؟ عالم کا سلیکشن جاہل کر رہے ہیں۔ ہے مزیدار بات یہ، اندھوں میں کانا، ڈر لگ رہا ہے آپ کو کہتے ہوئے، اندھوں میں کانا، ہم بولنا آپ ہی کو پڑے گا، اندھوں میں کانا راجا۔ یہاں کے لیے انتخاب کون کر رہا ہے؟ یہ نیچے بیٹھے والے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں انتخاب۔ آپ اپنے علاج کے سلسلے میں کس سے جا کے پوچھئے گا؟ کمپاؤنڈر سے پوچھیں گے؟ جب جسم انسانی کے علاج کا معاملہ آتا ہے کہ بھائی کس سے علاج کروایا جائے، کس سرجن سے اپنا آپریشن کرایا جائے، تو آپ یقین پڑھے لکھے ایسے افراد سے رابطہ کرتے ہیں کہ جن کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہو۔ اب جن کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے وہ انتخاب کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا علاج کون کر سکتا ہے، آپ کو کس سرجن کے پاس یا کس اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ جائے کہ ممبر کے لیے انتخاب نیچے بیٹھے ہوئے ایک ایسے شخص سے کیا جا رہا ہے جس کا تعلق نہ دین سے ہے نہ مذہب سے ہے۔ اب وہ چیمپئن ہیں اسلام کے، انہیں معلوم ہے کہ کسے پڑھوانا چاہیے اور کسے نہیں پڑھوانا چاہیے۔ عزیزان، اس کے بعد پھر نظام خراب ہو جاتا ہے۔ جب یہ 40 سال تک یہ نظام قائم رہا اور 40 سال تک آپ انہی آنے والوں کو سنتے رہے مسلسل، آپ کا ایک مزاج بن گیا۔ اب جب وہ مزاج بن گیا، اب جب ہم جیسا انسان آپ کے سامنے آ کر ایک گفتگو کرتا ہے اور وہ آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، تو آپ حیران ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں شکل، یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ کہنا کیا جا رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھانا کیا جا رہے ہیں؟ انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ میں حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ، جو لوگ آج نئے تشریف لائے ان کے لیے کہ ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے کہ انی لم اخرج شرا، میں شر کے لیے نہیں آیا، ولا بطرا، اے میرے چاہنے والوں دیکھ لو زمانے والوں کہ میرا تعلق قبضہ گروپ سے نہیں ہے، ولا بطرن، بطر کہتے ہیں قبضہ کرنے کو، ولا مفسدن، فساد سے نہیں ہے، ولا ظالمن، میں ظلم کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا تعلق ظلم سے نہیں ہے۔ لہذا جیسے ظلم کی ایک کل آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کی گئی تھی
کہ اگر یہ لاؤڈ اسپیکر زیادہ آواز ہے اور یہ دوسروں کو تنگ کر رہا ہے، دوسروں کو کیا، اندر نماز جماعت ہو رہی ہو، فرض کریں کہ ایک شخص جماعت بھی ختم ہو گئی ہے، چلیں صاحب اکیلا ہی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہاں کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ اس کی نماز میں خلل آتا ہے یا نہیں آتا؟ پہلے تو بتائیں. نہیں میں تو چپ بیٹھا رہوں گا، پہلے تو آپ ہی بتائیے. یہاں اگر مجلس ہو رہی ہو، یہاں کوئی سوز اور سلام ہو رہا ہو، کوئی تقریر کر رہا ہو یا ماتمداری ہو رہی ہو اور ایک بندہ اندر نماز پڑھ رہا ہو، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلے تو بتائیں. نہیں میں چپ نہیں، ایسے سب کو بولنا پڑا. ہوتا ہے تو کہیے ہاں جی ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو منع کہ نہیں ہوتا. قبلہ نہیں ہوتا. عزاداری بہت زبردست چیز ہے، نماز ایک اتنی زبردست چیز ہے، کچھ بھی کر لو کوئی میری نماز پر اثر وثر نہیں ہوتا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہیے، میں تو کہہ رہا ہوں، آپ کو اقرار کرنا پڑے گا. اگر ڈسٹربنس ہے ولا ظالمن، میں ظلم کے لیے نہیں، یہ ظلم ہے. وہ بیچارہ اندر یہی بھول گیا کہ پہلی رکعت پڑھ رہا تھا یا دوسری رکعت پڑھ رہا تھا، اس کی ساری توجہ آپ کے مرثیے کی طرف آ گئی ہے. بہت زبردست نوعیت کا ماتم ہو رہا تھا، اس کی ساری توجہ ماتم کی طرف چلی گئی ہے. زبردست قسم کے مصائب ہو رہے تھے، مصائب اہل بیت ہو رہے تھے. وہ حالت قیام میں تھا، بس اس کی فکر کربلا کی جانب چلی گئی ہے نا، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن نماز پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں کہ دوسری رکعت، کیا کریں گے بھائی بتائیے؟ کیا کریں گے؟ تیسری پڑھ رہا ہوں کہ چوتھی پڑھ رہا ہوں؟ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اب جناب اگر انسان جاہل ہے تو وہ بیچارہ کہتا ہے نماز توڑ دو، وہ فوراً اپنی نماز کو توڑ دیتا ہے. خود نماز کا توڑنا ایسی صورت میں گناہ، حرام کام کیا آپ نے، کیونکہ آپ نے شریعت کے اصول کو، فارمولہ کو استعمال نہیں کیا. شریعت نے کوئی فارمولہ دیے ہیں نا آپ کو بنا کر. توضیح المسائل میں وہ سارے فارمولہ موجود ہیں جناب علی، کیا کہاں پہ نماز کو توڑ دینا چاہیے اور کہاں پر جناب علی دوسری رکعت پر بنیاد رکھنا ہے کہ تیسری کی بنیاد یہ تو معلوم ہی نہیں ہے ہمیں جناب علی. ولا ظالمان، میں ظلم کے لیے نہیں نکلا. ہاں دوسرا ایک بندہ خوش ہوتا کہتا میں تو اسی لیے تو میں نماز بھی نہیں پڑھتا، نو ٹینشن، میں نماز ہی نہیں پڑھتا، لہذا میرے لیے ذرا مسئلہ ہی نہیں ہے. بھائی جو تقلید ہی نہیں کرتا اس کا کیا تعلق واسطہ حلال اور حرام سے؟ اس کا کیا تعلق واسطہ کہ کیا نجس ہے اور کیا پاک ہے؟ یہاں جناب کل میں نے شاید یہاں اندر جاتے ہوئے پڑھا تھا، ابھی بھی لکھا ہے ایک دروازے پہ لکھا ہے برائے کرم اپنا موبائل فون بند رکھیں، اور اس سائٹ پہ شاید لکھا ہے کہ خواتین کا جانا، جی جناب ایسے ہی ہے کچھ لکھا ہوا، جو ادھر بیٹھے ہوئے ان کو نظر آ رہا ہوگا ادھر کا، جی یہ لکھا ہے نا خواتین کا جانا منع ہے. کیوں منع ہے بھائی؟ خانہ خدا ہے، کیوں منع ہے؟ خانہ کعبہ میں جانا منع ہے خواتین کا؟ بھائی جواب دیجئے نا. ایک انسان مکہ پہنچا ہوا ہے، خانہ خدا سامنے رکھا ہوا ہے، وہ خانہ خدا بڑا ہے کہ یہ مسجد بڑی ہے؟ جواب دیں. خانہ خدا میں خواتین کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خواتین کا جانا منع ہے. ایک جملے کا اس میں اضافہ ہونا ہے، نجاست کی حالت میں. حالت نجاست میں خواتین کا کیا، خود مرد کا جانا بھی منع ہے. آپ کو یہ لکھنا پڑے گا یہاں پر، جنابت کی حالت میں مرد ہو یا خاتون ہو اس کا مسجد میں جانا حرام ہے. منو ٹنو پانی آپ نے اپنے اوپر گرا لیا لیکن آپ نے نیت نہیں کی ہے غسل جنابت کی، معاف کیجئے گا. وہ کہہ رہے ہیں مولانا یہ موضوع ہے، یہ موقع ان باتوں کی گفتگو کرنے کا ہے. جی ہاں، اسی موقع پہ تو یہ پکڑ میں آتے ہیں. یا آئیں گے کب جناب؟ کیا کرکٹ کے میچ کے موقع پہ جا کر ان کو بتاؤں گا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا نجس ہے اور کیا پاک ہے؟ آیا مسجد میں یا خود امام بارگاہ میں اندر حالت نجاست میں جانا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. جو آج میں اور آپ
نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، دعا مانگنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، خود نماز پڑھنے کی طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو جس وقت زمین کربلا پر آپ تشریف لائیں، 2 محرم سے لے کے عصر عاشور تک امام حسین علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر فوج اشقیاء کے سامنے خطبات دیے ہیں، اور ہر خطبے کا آخری لفظ کیا ہوتا تھا یا آخری کلام کیا ہوتا تھا امام حسین علیہ السلام؟ مجھے معلوم ہے کہ میری ساری باتوں کو تم لوگ سن تو رہے ہو، مان بھی رہے ہو، لیکن تم عمل نہیں کرو گے، تم میں عمل کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور تم کیوں عمل نہیں کرو گے؟ اس لیے تم عمل نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام چلا گیا، تمہارے پیٹ میں لقمہ نجس چلا گیا ہے۔ جس پیٹ میں لقمہ نجس چلا جائے، جس پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے، وہ حق کے کلام کو سن تو سکتا ہے لیکن حق پر کام عمل نہیں کر سکتا، عمل نہیں کر سکتا ہے۔ یزید کا سارا لشکر نمازی تھا، گردن تو ہلائیے تھا یا نہیں تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جتنے بڑی تعداد حافظان قرآن کی دیں، حافظان قرآن بھی موجود ہیں، جناب علی اتنے نماز کے پابند ہیں، کہہ رہے ہیں جلدی نماز، جلدی سے حسین کا سر تن سے جدا کرو، عصر کا وقت نکلے جا رہا ہے۔ اتنے پابند ہیں، لیکن کیونکہ معرفت امام نہیں رکھتے ہیں، امام حسین کو نہیں رکھتے ہیں اپنے پاس، نماز ہے لیکن امام حسین کو نہیں رکھتے ہیں۔ اور میں اور آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے موجود ہیں جناب، ہمارے پاس حسین ہے لیکن نماز، ہمارے پاس حسین ہے نماز نہیں ہے، ان کے پاس قرآن ہے لیکن اہل بیت نہیں ہے، ہمارے پاس اہل بیت ہے لیکن قرآن، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ والی حدیث کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائے، سب کو یاد ہے۔ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک چیز کا نام ہے قرآن اور دوسری چیز کا نام ہے اہل بیت، دوسری چیز کا نام اہل بیت ہے۔ اور اس کے بعد آگے کا جملہ امام نے کیا، رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے بھی ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا وہ حوض کوثر پر سیراب نہیں ہوگا۔ یہ والی بات سب نے یاد کی ہوئی ہے۔ ان سے تمسک اختیار کرو۔ تمسک کا مطلب ہے ساتھ ہونا نہیں ہے، تمسک کا مطلب ہے چمٹ جانا۔ اردو میں ایک بہترین ترجمہ ہے تمسک کا، قرآن اور اہل بیت کا۔ قرآن اور اہل بیت سے جو چمٹ گیا ہے، جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ چمٹ گیا ہے، وہ حوض کوثر پر میرے ساتھ سیراب ہوگا۔ اور جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا ہے، معاف کیجئے گا، کہتے ہیں وہ حوض کوثر پہ سیراب نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم شیعوں نے کیا کیا؟ صاف صاف بات ہو رہی ہے بھائی، اب میری بھی اتنی ایج ہو گئی ہے جناب علی، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اجل کا کہ چلو بھائی تمہارا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، چلو۔ یا تو ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے انسان روانہ ہو جاتا ہے، یا سوتے میں ہی دم نکل جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا انتقال انسان کا، یا کسی حادثے میں انسان چلا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے لیے کل کے لیے کیا بچا کے رکھوں بھائی؟ کل دیکھی کس نے ہے؟ کل دیکھی کس نے ہے؟ ہم شیعوں کا سب سے بڑی، ہم شیعوں کی مصیبت کیا آئی ہے کہ ہم شیعوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کے ناموں کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، ہم ناموں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ہم نے کردار کو اپنایا، ہم نے کردار کو نہیں اپنایا۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے پوری کائنات میں فقط فقہ جعفری ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے پاس اس حدیث کی جیتی جاگتی ایک بلڈنگ موجود ہے۔ جناب غور کیجئے گا اس جملے پر،
قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں کیا؟ یہ قرآن اور اہل بیت کی بلڈنگ ایک بنی ہوئی ہے جس میں قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے، اور وہ بلڈنگ صرف شیعوں کے پاس موجود ہے، باقی کائنات میں کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ کہا وہ بلڈنگ کون سی ہے؟ بھائی آپ شیعوں کی جو بھی مسجد اور امام بارگاہ دیکھیں گے وہ ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ مسجد ہے نا تو وہ قرآن ہے، یہ ممبر ہے تو یہ اہل بیت ہیں، وہاں سجدہ، ادھر عزاداری، ادھر عزاداری، ادھر سجدہ۔ چمٹے ہوئے ہیں کہ نہیں چمٹے ہوئے؟ کہ چمٹے ہوئے تو ہیں لیکن ذرا کچھ دھکا دینا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد صلی اللہ۔ عملی صورت میں آ جائیے میرے بچوں، میرے جوانوں، للہ خدا را عمل شرط ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے عمل نہیں کیا ہے، خالی دعوی محبت ہے، دعوی محبت کافی نہیں ہے۔ جیسے میں پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ یہ ایک مثال دے چکا ہوں کہ ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ اگر جیب میں رکھ لیں تو کیا صحت ملے گی؟ نسخہ ہے، خالی نسخہ ہے، نسخہ، ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ جیب میں رکھ لیا، کہتے ہیں بس اب میں صحیح ہو جاؤں گا، میرے پاس نسخہ آ گیا، صحیح ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، نسخہ لینے کے بعد آپ نے دوا بھی خریدنا ہے، دوا لینے کے بعد دوا کو کھانا بھی ہے، اور خالی کھانا ہی شرط نہیں ہے، وقت کی پابندی بھی، صبح دوپہر شام، یہ صبح دوپہر شام سوائے اہل تشیع میں اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ بھائی 5 نمازیں ہیں اور اوقات 3 ہیں، 3 وقتوں میں 5 نمازیں پڑھنا ہے، صبح دوپہر شام۔ کیونکہ بات آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، میری ذات کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ وہ کہہ رہے صبح دوپہر شام، تم کو جناب نہیں یہ دوا بھی کھانا ہے صبح دوپہر شام، خالی کھا لینے سے صحیح ہو جاؤ گے؟ کہ نہیں، کھا لینے سے صحیح نہیں ہوگے، تمہیں پرہیزگار بھی ہونا پڑے گا۔ دوا بھی کھاؤ گے لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے کہا کہ کیونکہ تم کو بلڈ پریشر ہو گیا لہذا چاول بند ہے۔ کہا واہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے بھائی، 5000 روپیہ اس کو دے کر آ رہا ہوں، اتنی مہنگی دوائیں خرید لی، اب کہہ رہا چاول بھی نہ کھاؤ، یہ تو میں نہ کھاتا ویسے ہی صحیح ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہاں پر بھی اہل بیت طاہر کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری عزاداری سید الشہداء میں آ تو رہے ہو، ہم تمہارے آنسوؤں کے ضامن ہیں، لیکن تمہیں پرہیزگار ہونا پڑے گا۔ تمہارا وہ آنسو ہمارے رومال کی زینت بن جاتا ہے جو پرہیزگاری کے ساتھ ہو۔ یہ ایک آنکھ گناہ بھی کر رہی ہے اور یہی ایک آنکھ عزاداری سید الشہداء میں آنسو بھی بہا رہی ہے۔ آیا آنکھ ایک ہی ہے، معاملے 2 طرح کے چل رہے ہیں یہاں پر۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکے گا، نظام وہ چلا رہے تھے، وہ آپ کو بار بار بتا رہے تھے، وہ آپ کو اہمیت دینا چاہ رہے ہیں، آپ کے نظام کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مثال جو بار بار آپ کو دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، اسمائی فام یا سید سجاد رضا ابن سید احمد، بتائیں میں نے کیا کیا؟ یہ کیا چیز ہے اسمائی فام؟ میں نہیں بولوں گا بھائی، آپ لوگ کا دعویٰ ہے کہ ممبر ہمیں اتنا سکھاتا ہے، ممبر ہم کو اتنا علم دے کر جاتا ہے تو بتاؤ، ثابت کرو بھئی۔ یہ منظر کس کس نے دیکھا ہے؟ یہ منظر کہاں ہوتا ہے؟ قبرستان میں تلقین ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ چلیں اور آسان کر دیا، تلقین ہوتے ہوئے دیکھی ہے قبرستان میں؟ کس کس نے دیکھا یہ منظر؟ سب نے دیکھا۔ کبھی کبھی قبر کے نزدیک چلے جایا کیجئے اور وہاں جا کر دیکھیں وہاں ہو کیا رہا ہے۔ وہاں بیچارے ایک مردے کو لٹایا ہوا ہے اندر، کہتے ہیں بھئی شیعہ بھی بڑے عجیب ہے، عجیب ہے صاحب۔ میں شیعوں کے ایک جنازے میں گیا، وہاں جا کے میں نے شیعوں کو دیکھا صاحب، انہوں نے قبر میں اپنے بندے کو لٹایا ہوا تھا، ایک ان کا مولوی تھا وہ عربی میں کہہ رہا تھا اسمائی فام، اور ان کا میت کا جو بیٹا تھا یا بھائی تھا وہ قبر کے اندر اترا ہوا تھا اور اس کے زور زور سے پکڑ کے کاندھے ہلا رہا تھا۔ جناب کل کی جو تحقیقات ہیں، کل جو سارا
آپ جا کے فیس بک پہ کل دیکھ لیجئے گا، آج جا کے دیکھیے گا فیس بک پر آج آ گیا ہے، جیپنیز ڈاکٹر نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ میت یعنی انتقال ہونے کے کئی گھنٹے تک میت سننے کی صلاحیت رکھتی ہے، کئی گھنٹے تک میت سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ سننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، وہ سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور میں اور آپ میت کو اردو میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اردو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اسمع فام، اسمع فام، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو۔ یا سید سجاد رضا ابن سید احمد، اپنا نام لے رہا ہوں بھیا، ہاں آپ کا نام لے لیا نا اور آپ کو چھینک بھی آ گئی تو کہیں گے مولانا نے ہماری زندگی میں تلقین پڑھائی، اس لیے مجھے یہ ہو گیا، باہر نکلا میں گر گیا، باہر نکلا۔ او بابا آپ لوگ تو نازک ہیں، ہم تو ڈھیٹ ہیں۔ مولویوں کو کیا کہتے ہیں؟ مولوی سے زیادہ کوئی ڈھیٹ نہیں ہوتا بھائی، آپ چپکے سے لے جا کے اسے صدقہ بھی کھلا دیتے ہو۔ کہتے ہیں نہیں قبلہ آپ کے لیے لایا تھا، قبلہ بس ایسے بس رکھ لیا، کر کے آئے ہو صدقے کی نیت، مرا یا نہیں مرا؟ بھائی صاف صاف بات کر رہا ہوں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ آیا جو آپ کی بلا ٹلی کہ نہیں ٹلی؟ بھائی پہلے تو بتائیں بلا ٹلی کہ نہیں ٹلی؟ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، وہ مولانا کو کھلایا اس نیت سے کھلایا کہ میری بلا ٹل جائے، یا بیچارے مؤذن صاحب کو کھلا دیا، وہ بھی مؤذن بھی ہمارا ساتھی ہوتا ہے نا، یا تو اس کو کھلا دیا یا ان کو کھلایا، یا چوکیدار بیچارہ باہر تھا، اب یہاں کا چوکیدار پتہ نہیں کون ہوگا، تو کہتے ہیں ان سب کو آپ نے کھلایا پلایا، کہا کہ مرا کہ نہیں مرا؟ کہتے نہیں ابھی تک نہیں مرا۔ بابا ٹائٹ ہے ان کا نظام، آپ سے زیادہ ہم لوگ ٹائٹ ہوتے ہیں بعض موقعات۔ اسمع فہم، سنو سمجھو، سنو سمجھو، کس کو سنایا جا رہا ہے؟ جو اب سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ جو اب سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک آواز غیبی آتی ہے رسول اسلام کی، من ماتا بحب آل محمد ماتا شہیدہ، محمد اور آل محمد کی محبت میں جو مر جائے یا مارا جائے اسے مردہ تصور نہ کرو، وہ تو شہید ہے۔ کہا کیسا شہید ہے؟ کہا ایسا شہید ہے جو سننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اے کاش کہ میں ذاکر ہوتا، کوئی نہ کوئی صلوات پڑھوائی دیتا۔ صلی اللہ۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ سارے آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے سارے حقیقی عزادار ہیں۔ حقیقی عزادار کسے کہا جاتا ہے؟ جنہیں بیچاروں کو یہی نہیں پتا ہوتا صلوات پڑھنی کہاں ہے۔ بھائی وہ مولوی کے ساتھ آتا ہے صلوات پڑھانے والا، نعرے لگانے والا ساتھ آتا ہے، پہلے ساتھ آیا کرتے تھے، اب خالی ایس ایم ایس پہ، اب ہر علاقے کے الگ الگ بندے ہیں۔ بھائی میں اب باس ٹاؤن آ رہا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، پہنچ جانا۔ کہتا ہے جی جی میں پہنچ جاؤں گا، نظرانہ ہاں ہاں تجھے ملے، جب مجھے ملے گا تو تجھے بھی دوں گا اس میں سے۔ یقین مان یہ سارا آرٹیفیشل نظام ہے، یقین مان یہ سارا آرٹیفیشل نظام ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم کو صلوات کب پڑھنا ہے، ہم کو نعرہ حیدری لگانا بھی ہے کہ نہیں لگانا ہے۔ یعنی بعض اوقات تو ایسا ہو جاتا ہے دوران مصائب وہ نعرہ حیدری لگاتا ہے۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی پورے ایک گینگ پورا ایک گینگ ہے۔ کہا کسی بھی مولوی کو اگر آپ نے مجلس میں ناکام کرنا، کہتا ہے یہ فلاں شخص آ رہا ہے اور میرے حدود میں آ گیا ہے، یہ علاقہ میرا ہے، یہ ممبر میرے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ لہذا جب یہ ممبر میرے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، کہتے کیا کریں؟ کہتے اس کی مجلس کو کسی طریقے سے ناکام کر دو۔ کہتے ناکام کیسے کیا جاتا ہے؟ کہتے سامنے 2-3 بندوں کو بٹھا دیتا ہے لا کر، وہ پورے وقت جناب علی اس کو ایسے دیکھتے رہے، وہ کچھ بھی پڑھ لے وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے۔ یا تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی بیٹھ کر سونا شروع کر دیتے ہیں، این ممبر کے سامنے بیٹھ کے وہ سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں، مجھے جمائی آ رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔
میں بعض حقائق آپ کے سامنے اس لیے بیان کر دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آگے آنے والا بیان نہیں کرے گا، بتائے گا بھی نہیں آپ کو، پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا بھائی، مجلس بڑی پھیکی گئی۔ باپ پھیکی نہیں گئی، بندہ نہیں آیا نعرہ لگانے والا۔ مجلس بنتی نعروں سے ہے، مجلس بنتی واہ واہ سبحان اللہ سے ہے، بات سمجھ میں آئے نہ آئے۔ آپ نے پرانے دور کی اگر کیسٹیں وغیرہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ابھی قبلہ نے خالی خطبہ ہی شروع کیا، نیچے سے واہ 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 واہ، دوران خطبہ ہی وہ شروع ہو جاتے ہیں واہ 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 واہ۔ اور یہ سارے ایک آرٹیفیشل نظام، وہ کہہ رہے ہیں اسمع فہم، سنو سمجھو۔ رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں من مات بحب آل محمد مات شہیدا، محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے، مارا جائے، مردہ تصور نہ کرو۔ یہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن حکم شریعت، حکم 14 معصومین علیہ السلام یہ کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا دنیا سے چلا جائے اور اس کو تلقین پڑھائی جا رہی ہو تو اس کے نام آنے پر اس کے دونوں کاندھے پکڑ کر اسے زور زور سے ایسے ہلایا جائے جیسے سوتے ہوئے انسان کو جگایا جا رہا ہو، سوتے ہوئے انسان کو جگایا جا رہا ہو۔ یہ اتنی دیر سے جو کل اور آج میں نے کیا اور آئندہ آنے والے 3 دنوں میں ہوگا آپ کے ساتھ، وہ یہی ہوگا۔ اسمع فہم یا شیعہ ابن شیعہ۔ آپ سارے میرے سامنے کون بیٹھے ہوئے جناب؟ شیعہ ابن شیعہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ میں کیا کام کر رہا ہوں اتنی دیر سے؟ میں اسمع فہم کر رہا ہوں، میں آپ کو سنا بھی رہا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوں، اور آپ کو جھنجھوڑ بھی اپنے کوئی شاید کسی ایک جملے سے آپ جھنجھوڑے جائیں، شاید کوئی ایک جملہ ایسا آپ کی صحت پر اثر انداز ہو جائے کہ آپ کو غصہ آ جائے کچھ دیر کے لیے، آپ کا دماغ الجھ جائے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ یہ جو آپ کو اس طرح کے الجھایا جا رہا ہے وہ کیوں الجھایا جا رہا ہے، اس طرح کے جملے آپ کو کیوں دیے؟ آپ کو اندر کا انسان جاگ جائے۔ کچھ دیر کے بعد آپ گھر اپنے جب جائیں گے، بستر پہ جا کے لیٹیں گے، اس وقت آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے یہ کیا گفتگو ہو رہی تھی میرے سامنے۔ یہ مولا ارشاد فرمایا میں تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام چلا گیا، اس لیے تم پر اثر نہیں ہو رہا ہے، تم واہ واہ کی صلاحیت رکھتے ہو، تم رونے کی صلاحیت رکھتے ہو، لیکن عمل کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو۔ تم زمانے کے امام کو دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو۔ آپ روضہ امام حسین کو دیکھتے ہیں، آپ کتنے با فضیلت ہو کے واپس پلٹتے ہیں کہ نہیں پلٹتے؟ آپ کی فضیلتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ جب میں کربلا گیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہر آدمی آنے کے بعد آپ کو لپٹ جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں کو چوم رہا ہوتا ہے، آپ کے چہرے کو چوم رہا ہوتا ہے۔ کیوں چوم رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ہاتھ جالی حسین کو لگے ہیں، یہ چہرہ مس ہوا ہے جالی امام حسین علیہ السلام سے۔ آپ جا رہے ہو، جانے کے بعد مس کر، اور یہ کون لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کو سامنے دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے، یہ محسوس کر رہے تھے امام حسین کو، لیکن ان کے پاس شناخت نہیں تھی، یہ معرفت نہیں رکھتے تھے، یہ بے معرفت تھے۔ آپ کو معرفت سمجھائی جا رہی ہے، یہ ساری گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ زمانے کا امام جب آئے آپ پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ امام زمانہ روزانہ کسی نہ کسی مومن کی جان بچاتے ہیں، کائنات میں مختلف مومنین کی جان بچاتے ہیں۔ میں اور آپ کتنی دفعہ بچے ہیں جناب حادثے سے، کہتے ہیں بھائی ایک قدم آگے بڑھتا، بس میں مجھے ایسا لگا جیسے میرا قدم کسی نے جما لیا ہو، میں ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا، یہ میری چھٹی حص تھی، چھٹی حص نے مجھے بچا لیا۔ بابا تمہارے یہاں چھٹی حص ہوگی، ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے زمانے کے امام نے بچایا ہے، مولا آئے بچانے کے لیے، مولا نے بتایا کہ یہ سامنے آنے والا کون شخص ہے، یہ تمہیں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یہ تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہے، یہ تمہیں کس لے جا کے کس کونے میں لوٹنا چاہتا ہے۔ آپ اچانک اس کے ساتھ روانہ ہو گئے، آگے چلتے چلتے واپس قدم پلٹ آئے، کہا یہ کس نے بتایا؟ زمانے کا امام، امام بتا رہے ہیں، امام سکھا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی کہ آیا امام بچاتے بھی ہیں لوگوں کو؟ نہیں، کہا لوگ امام تو اسے کہا جاتا ہے جو جانوروں کو بچا لے، ایک جانور کو نقصان ہونے سے امام بچا لے، یہ امام ہے۔
یہ امام کی صلاحیت ہے. یا ضامن آہو، کس کس نے سنا یہ لقب؟ امام رضا کا لقب ہے. آج کی شب شب شہادت ہے امام رضا، 8ویں امام کی شب ہے، تو ان کا لقب کیا بن گیا؟ ضامن، ضامن آہو. آج کے مجلس میں بعد مجلس امام ضامن کا اہتمام کیا گیا. امام ضامن آپ کو تقسیم کیا جائے گا، لیکن وہ امام ضامن آپ کے لیے کب اہمیت کا حامل ہوگا؟ جب آپ اس کی اہمیت کو جانتے ہوں کہ یہ امام ضامن ایجاد کہاں سے ہو گیا، آیا کہاں سے یہ امام ضامن. مامون الرشید جو دشمن اہل بیت تھا، امام کو زبردستی اپنے ساتھ لے گا، ولی عہد بنایا، امام کو زبردستی بنایا. مولا نے انکار کیا، کہا انکار کرتے تو تلوار ہے. انکار، اگر امام انکار کرتے ہیں تو یہ ہارون، آپ کو مامون الرشید اور ان کا ہارون الرشید کا سارا زمانہ امام رضا کا زمانہ گزرا ہے. کہتے ہیں اگر آپ انکار کرتے ہیں، ولی عہدی سے انکار کرتے ہیں، صحیح ہے، پھر آپ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت شیعت کو چن چن کر سادات کو، امام کے چاہنے والوں کو مسلسل قتل کیا جا رہا تھا. متوکل کا دور زبردست طریقے سے گزر چکا تھا، اس نے وہ قتل و غارت گری کی تھی. اب سادات کو بچانا تھا، نظام تشیع کو بچانا تھا. یہ امام رضا علیہ السلام کی حکمت تھی کہ ظالم اور جابر کے پاس جائیں اور جانے کے بعد اپنی حکمت کے ذریعے سے نظام تشیع کو بچا لیں. یہ امام رضا جو آپ کے ساتھ آتا ہے نا، جواب آپ کے دماغ میں آتا ہے سوال کہ امام رضا نے مامون جیسے ظالم کو کیوں قبول کر لیا. حکمت سنیے. امام علیہ السلام نے کہا جو وقت یہ مجھے مل جائے گا اس کے دربار میں بیٹھنے کا، اس وقت میں، اس 2 سالہ وقت میں جب مجھے ولی عہد بن جاؤں گا، تو اس 2 سال کے عرصے میں جتنے سادات ہیں ان کو میں بیت المال سے پیسہ دے دے کر اس سرزمین سے ہجرت کرواؤں گا. یہ امام رضا کا دور ہے کہ جس میں رضوی سادات اور دوسرے ائمہ کی اولادوں نے سب سے زیادہ ہند کی جانب، ہندوستان کی سرزمین کی جانب جو جتنی ہجرت ہوئی ہے یہ امام رضا کے دور میں ہوئی ہے. جتنے سادات افغانستان چلے گئے اور دوسرے ممالک میں چلے گئے، دنیا بھر میں جو سادات پھیل گئے، یہ سادات کیسے پھیلے؟ کہا یہ 2 سالہ دور تھا امام رضا کا. مامون نے کہہ دیا کہ یہ مامون دشمن تھا، کہتا نہیں کوئی بھی زیارت امام حسین کو نہیں جا سکتا. دشمن تھا، کئی مرتبہ اس نے حملے کروائے ہیں روضہ امام حسین پر، لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ اب کیونکہ میں نے ان کو ولی عہد بھی بنا لیا ہے، مجھے ان کی عزت بھی رکھ. اچھا ولی عہد کیوں بنایا تھا اس نے؟ اس لیے ولی عہد اس نے بنایا تھا کیونکہ خود اس کا تختہ الٹا جا رہا تھا، اس کی حکومت خطرے میں پڑ گئی تھی. تو یہ بنی امیہ اور بنی عباس جب اپنی حکومتوں کو خطرے میں دیکھتے ہیں تو سادات کو تلاش کرتے ہیں، یہ ائمہ کا سہارا لیتے ہیں، یہ ان کی اولادوں کو استعمال. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جس حکومت میں بھی آپ چلے جائیں، شیعوں کو داخل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمیں سہارا ملے گا، ان کی وجہ سے ان کی طاقت ہے، یہ سید ہیں، یہ سادات ہیں. اگر یہ کوئی قول دے دیں تو اپنے قول سے ہٹتے، یہ اپنے قول سے ہٹتے نہیں ہیں، لہذا وہ مجبور تھے. امام رضا کو انہوں نے جانا والے امام نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا اور اس 2 سالہ دور میں جتنے سادات تھے ان کو بیت المال سے پیسہ لے لے کر مختلف جگہوں پر بھیجا. لیکن جہاں پر بھی جاتے تھے راستے میں ان کو پکڑ لیا جاتا تھا کہ ہمیں کیا پتا تم کون ہو، اپنی نشانی بتاؤ. ایسے میں نشانی میں کیا چیز آئی تھی؟ کیونکہ خود مامون نے سکہ امام رضا کے نام پر اس نے سکہ جاری کیا. کیوں سکہ جاری کیا؟ تاکہ کسی طریقے سے بنی عباس کے ان قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، اور کچھ ایسے سادات کو جو نابلد ہیں، جو سیاست کو نہیں جانتے ہیں، وہ دیکھیں گے امام رضا کا نام دیکھ کر ہی وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے. لہٰذا سادات کی جتنی بھی اس زمانے میں سیاست سادات چل رہی تھی وہ ساری کی ساری سادات کی سیاست دب گئی. ان کا نہیں، اب تو امام رضا کے نام کا سکہ آ گیا ہے اور امام تو ولی عہد بن گئے، لہٰذا اب سارے حالات ہمارے کنٹرول میں آ گئے ہیں، ائمہ کے اس نام پر سارا نظام چلتا رہے گا. بڑے اطمینان کر لیا تھا انہوں نے. لہٰذا اس نے کہا، امام نے کہا کہ نہیں، میرے خاص الخاص افراد جو ہیں ان کو کیسے نکالا جائے.
اب امام نے کہا، اب کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارا چاہنے والا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارا چاہنے والا اگر بحری سفر پہ جا رہا ہو یا زمینی سفر پہ جا رہا ہو اور دوران سفر اسے ڈاکوؤں سے لٹنے کا ڈر ہو، یا دوران سفر بیماری سے مر جانے کا ڈر ہو، یا دوران سفر اسے راہ کھو جانے کا ڈر ہو، تو اسے چاہیے کہ ہمارے اہل بیت کے نام کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بازو پہ باندھ لو۔ جب تک نام اہل بیت اس کے بازو پر بندھا رہے گا، نہ اسے ڈاکو کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ منزل سے برگشتہ ہو سکتا ہے۔ امام رضا کے نام، وہ سکہ امام رضا کے نام کا آیا، امام نے کہا کہ جس کے پاس سے بھی میرے نام کا سکہ بازو پہ بندھا ہوا نظر آیا اسے کربلا جانے دو۔ اب جو دشمن اہل بیت، سکہ تو اس کے پاس بھی تھا لیکن جا رہا ہے وہ بھی کربلا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ کربلا سے وہی جا سکتا ہے جس کے بازو پہ سکہ ہوگا، اور بازو پہ سکہ بندھنے کا صرف خاص الخاص افراد کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ امام رضا، آج اگر وہ سکہ میرے پاس موجود ہے اور آج وہ سکہ آپ کے پاس آ رہا ہے، للہ خدا را تبرک ہے، بہت بڑا تبرک ہے۔ بچوں کے لیے تعلیم کے لیے بہترین ہے یہ چیز، بیمار کے لیے یہ تعویذ بہترین ہے، مسافر کے لیے یہ تعویذ یہ تعویذ ہے۔ امام زامن کہ امام رضا کے دور میں، امام رضا کے دور میں یہ شخص آ گیا تھا، سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے امام کے سامنے، لوگ اچھے خاصے مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک ہرنی، یاد ہے واقعہ کہ نہیں؟ ہرنی روتی ہوئی امام کے پاس آ گئی، اور امام کے جتنے اصحاب تھے ان کے سامنے رونا اس نے شروع کر دیا، اپنی زبان، اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھاتی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ اصحاب نے پوچھا کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے، یہ ہرنی کیوں رو رہی ہے؟ مولا نے ہرنی سے کلام کرنا شروع کیا۔ ہرنی نے جواب دیا کہ مولا آپ کو تو معلوم ہے کہ ایام ازاں ہیں۔ یہ ہرنی کہہ رہی ہے کہ مولا آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ ایام ازاں ہیں۔ کہتے ہیں ہاں ایام ازاں ہیں۔ پھر کہتے ہیں مولا میں مجلس میں، ہم سارے جانور جتنے حلال گوشت جانور ہیں ہم سب کے سب جنگل میں جمع ہوئے تھے عزاداری سید و شہداء کے لیے۔ اس دوران ایک میرا بچہ ایک شکاری پکڑ کر لے گیا، مولا میں آپ کے پاس آئی ہوں، مولا کسی طریقے سے آپ اس کی ضمانت دے دیجئے، مولا میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی، میرا بچہ کئی دن کا بھوکا ہے، کئی دن کا پیاسا ہے۔ شاید امام رضا کو سکینہ کی پیاس یاد آئی ہو۔ امام رضا نے اس ہرنی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کو پیار کرتے رہے اور زار و قطار روتے رہے۔ شکاری کو بلا لیا، شکاری میرے پاس آ جا، کیا بات ہے؟ کہا کہ اس کے بچے کو آزاد کر دے۔ کہنے لگے مولا کیسی بات کرتے ہیں، بھلا کوئی جانور آزاد ہو کے واپس بھی پلٹ؟ کہتے میں ضمانت دے رہا ہوں، میں ضامن ہوں، یا ضامن ہوں مولا۔ کہتے ہیں ہرنی گئی ہے، اپنے بچے کو لے کر گئی ہے، اس کو دودھ پلایا، اس کو پانی پلایا۔ کچھ لمحے کے بعد یہ ہرنی امام رضا کے پاس واپس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولا میں نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے، مولا نام حسین، بچہ حاضر ہے، مولا دے دی۔ کہتے شکاری کے دل پر اثر ہوا، شکاری نے رونا شروع کیا۔ کہتا ہے مولا معاملہ کیا ہے؟ مولا یہ کس عزاداری میں گئی تھی؟ مولا مجھے نہیں معلوم ہے اس بارے میں، کچھ بتائیے۔ اب مولا زمین کربلا کے واقعات اس کو بتانا شروع کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا رضا آپ اس کو واقعہ تو بتا رہے ہیں لیکن مولا اس کو یہ بھی تو بتائیں میں تمہارا وہ امام ہوں جسے بھرے دربار میں زہر دیا جائے گا اور مامون مجھے ایسے انگور پیش کرے گا یا ایسا انار پیش کرے گا جو زہر آلود ہو چکا ہوگا۔ مولا کے سامنے اس نے انگوروں کا خوشہ روانہ کیا، مولا اس کو کھائیے، یہ بہترین انگور ہیں۔ سنیں گے امام رضا نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ انگور ہیں، ارے اس سے اچھے انگور ہمیں جنت میں مہیا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن زور دے کر کہتا ہے نہیں مولا آپ کو یہ انگور تناول کرنا پڑیں گے، اگر آپ نے نہ کھایا
آئے گویا آپ نے مجھ پر بادشاہ پر اعتماد نہ کیا، اور اعتماد کی سزا تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے ایک دانہ کھایا، کہتا ہے اور کھائیے۔ مولا نے دوسرا دانہ بھی لے لیا، کہتا ہے مولا اور کھائیے۔ مولا نے تیسرا دانہ بھی لے لیا، اور اس کے بعد مولا اٹھنے لگے ہیں تو یہ کہتا ہے مامون کہاں؟ مامون کہتا ہے مولا کہاں جا رہے ہیں فرزند زہرا؟ سنیں گے جواب امام رضا کا۔ امام رضا بھرے دربار میں کہتے ہیں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امام رضا کی شہادت میں امام حسین علیہ السلام کی شباہت بہت زیادہ آتی ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے شباہت آتی ہے؟ کہتے ہیں جیسے ہی امام رضا کی بیماری کا سنا کس نے؟ امام کی بہن معصومہ قم نے۔ بھئی یہ معصومہ قم مدینہ سے اپنے بھائی کی عیادت کو روانہ ہو گئی کہ ایک عرصہ ہو گیا میں نے اپنے بھیا رضا کی چہرہ نہیں دیکھا ہے، ان کی زیارت نہیں کی ہے۔ بڑا تھکن کر کے، بڑا سفر کر کے مدینہ سے چلی ہے۔ جیسے جیسے خراسان قریب آتا جاتا تھا اس بہن کو رونا آتا جاتا تھا۔ پوچھا گیا یہ رو کیوں رہی ہے؟ کہتا ہے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جیسے جیسے میری سواری شہر میں داخل ہو رہی ہے یہ کالے پرچم کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ ارے کسی کے استقبال کے لیے کوئی کالے پرچم لگائے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ معصومہ آپ کو معلوم نہیں، لیکن معصومہ کا استقبال دیکھنے والا ہے۔ کہتے شہر قم میں جیسے معصومہ پہنچی ہیں، قم کے علماء نے اپنے اپنے عمامے سروں سے اتار دیے، شہر سے باہر آ کر معصومہ کا استقبال کیا۔ میں کہوں گا امام رضا آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو دفن کرنے کے لیے آپ کا بیٹا امام تقی موجود ہے، آپ کا استقبال آپ کو چاہنے والی بہن زینب بہن معصومہ موجود ہے۔ ذرا زمین کربلا پر آئیے، ایک منظر آپ کے سامنے ہوگا۔ ارے بھائی حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے، اور زینب کا استقبال بازار کوفہ میں کیسے ہو رہا ہے؟ ارے کوئی لکڑیاں پھینک رہا ہے، کوئی پتھر برسا رہا ہے۔ ارے زینب کا سر شگافتہ ہوا، اے بھیا حسین آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ غریب الغربا کا۔ پالنے والے ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کھڑے ہو کر امام رضا علیہ السلام کے تابوت کا استقبال کیجئے، زمانے کے امام کو ان کے لال کا پرسہ پیش کیجئے۔ ماتم حسین۔